بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اللہ تعالی کو بہترین صورت میں دیکھا۔ یہ خواب کی بات ہے، ویسے جو ہے وہ لا تدرک، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، تو قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرما دیا تھا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو دنیا میں کوئی شخص اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، قیامت کے دن اہل جنت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، وہ قیامت کی بات ہے۔ یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو دیکھے، یہ ممکن نہیں، لیکن خواب میں دیکھنا یہ جو ہے وہ کوئی عجیب نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، میں نے اللہ تعالی کو بہترین صورت دیکھا۔ قال فیما یختصم الملأ الاعلی، تو اللہ تعالی نے مجھے پوچھا، بتاؤ فرشتے ملأ اعلی سے مراد کیا ہے؟ فرشتے، مقرب فرشتے، وہ کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ یختصمو ترجمہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، مراد ہے بحث و مباحثہ، آپس میں کس پہ بات ہو رہی ہے، گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ قلت انت اعلم، میں نے کہا اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں۔ قال فوضع کفہ بین کتفی، اللہ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ اب یہ خواب کی کیفیت ہے، تو فوجدت بردھا بین ثدیی، اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ ثدیون کہتے ہیں پستان کو، تو پیچھے سے ہاتھ رکھا ہے، اس کی ٹھنڈک آگے سینے میں جو ہے وہ محسوس ہوئی ہے، تو اپنے پستانوں کے درمیان سینے میں نے محسوس کی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں جان گیا آسمان و زمین میں جو ہو رہا تھا، جو مجھ سے پوچھا جا رہا تھا نا، تو وہ چیز میرے سامنے آ گئی، مجھے اس کا علم ہو گیا۔ وَتَرَى، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح نُرِي ابراہیم، ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی یہ نشانیاں دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یعنی یہی بات اللہ تعالی نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک یہ نشانی دکھائی۔ تو اگلی حدیث میں مزید وضاحت ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے 3 صحابی ہیں، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عائش جو پیچھے گزر چکے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں یہ روایت بیان کرتے ہوئے ساتھ یہ اضافہ کرتے ہیں، وزاد فیہ، یہ اضافہ کیا اس حدیث میں کہ اللہ تعالی نے پوچھا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حل تدری، آپ جانتے ہیں، فیما، کس چیز میں، یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلی مقرب فرشتے کس چیز میں گفتگو کر رہے ہیں، کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا، تو میں نے کہا جی فی الکفارات، وہ کفارات کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے۔ والکفارات، اور کفارہ بن جانے والے اعمال ان میں سے ہے المکث فی المساجد، مساجد میں ٹھہرنا، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، نماز کے بعد بیٹھ کے مسجد میں اللہ کا ذکر کرنا،
کیونکہ جب تک وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو نماز ہی میں شمار ہوتا ہے، اس کے لیے اجر جو ہے لکھا جاتا ہے، تو یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ والمشی علی الاقدام، اور پیدل چل کے جانا، الی الجماعاتی، جماعت نمازوں کی طرف، باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، یہ بھی کفارات میں سے ہے، یعنی یہ چیز بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا، ہر قدم کے بدلے اللہ گناہ معاف کرتے۔ اللہ اکبر۔ وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، اور ناپسندیدگی کے اوقات میں جب انسان کے لیے پانی استعمال کرنا مشکل ہو، پسند نہ ہو، سخت سردی ہے، یہ ہے مکارہ، ناپسندیدہ، تکلیف کے وقت کامل وضو کرنا، اس وقت بھی اچھی طرح، یوں کہیں کہ 3 بار اعضاء کو دھونا، اچھی طرح دھونا، تو یہ بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، عَاشَ بِخَيْرٍ، وہ خیر پر زندہ رہا، وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور خیر پر ہی اسے موت آئی، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ، اور وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو گیا، وَكَانَ، وہ ہو گیا، مِنْ خَطِيئَتِهِ، اپنے گناہوں سے، کَیَوْمِ، اس دن کی طرح، وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا تو کوئی گناہ نہیں تھا، ایسے ہی اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ وَقَالَ يَا محمد، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تعلیم دی، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذا صلیتا، جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ کہا کریں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، فعل الخیراتی، نیکی کے کاموں کا، مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں اس کا کیا معنی ہے، اللہ نہ مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ گناہ سے رکنے کی طاقت ہے، مگر تیری توفیق سے۔ تو یہاں بھی یہی، اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکی کرنے کا اور برائی کو چھوڑنے کا، یہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں سے محبت کا، فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، جب تو اپنے بندوں کو آزمائش میں، فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کرے، اذا اردت، جب تو ارادہ کرے، بعبادک، اپنے بندوں کے ساتھ، فتنتن، آزمائش کا، فقبضنی الیک، مجھے اپنے پاس قبض کر لینا، مجھے اپنے پاس بلا لینا، غیر مفتون، بغیر کسی آزمائش میں ڈالے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم آزمائشوں کی طاقت نہیں رکھتے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال۔ ٹھیک ہے، انسان کو آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، ہاں اگر آ جائے تو پھر صبر کرنا، یہ ایمان ہے، لیکن انسان کو آزمائش آگے بڑھ کے مانگنی نہیں چاہیے کہ اگر میں ایسا ہوں تو میں یہ کر دوں۔ قال والدرجات، اور پھر درجات کی بات ہو رہی تھی، فرشتے آپس میں بحث کر رہے تھے درجات کیا ہیں، تو افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، یہ بھی درجات بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، اور ساتھ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں یہ کھانا اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتے، تم سے کچھ چاہتے نہیں ہیں،
تم سے ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہماری قدردانی کرو، ہماری تعریفیں کرو کہ بڑا سخی ہے، فلاں ہے۔ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، یہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کرنا، کھانا کھلانا۔ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کو نماز پڑھنا جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، یہ بھی درجات کا سبب ہے، اس سے بھی درجات انسان کے بلند ہوتے، یعنی تہجد کی نماز۔ وَلَفْظُ هَذَا الْحَدِيثِ، اور اس حدیث کے لفظ جیسے مصابی میں ہیں، کہتے ہیں یہ مجھے عبد الرحمن بن عائش جو صحابی جن کی بات ہوئی تھی، کہتے ہیں ان سے یہ الفاظ مجھے شرح السنہ میں ملے ہیں، یعنی باقی کتابوں میں جو ان سے الفاظ ہیں اس میں کچھ فرق ہے یا کچھ مختصر الفاظ ہیں، یہ جو تفصیلی لفظ ہیں یہ شرح السنہ میں ہیں۔ تو بہرحال اس سے کیا معلوم ہوگا؟ ایک تو یہ نماز کی فضیلت، پھر باجماعت نماز اس کی فضیلت، کہ جو اس کے لیے چل کے جاتے ہیں، وہ پیدل چل کے جانا نمازوں کے لیے، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اور اسی طرح یہ درجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین بندے ایسے ہیں وہ سب کے سب تینوں ضامن علی اللہ، اللہ ان پر ضامن ہے۔ کس بات کا؟ ان عاشو روزی کو و ان ماتو کفو، ایک روایت میں وضاحت ہے اس کی، اللہ کس بات کا ضامن ہے، یہاں وہ الفاظ نہیں ہے، ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے، اگر وہ زندہ رہیں گے، روزی کو رزق دیے جائیں گے، اللہ ان کے رزق کا ضامن ہے۔ وَإِن مَاتُوا كُفُوا، اور اگر وہ فوت ہو گئے، مر گئے، تو اللہ ان کو کافی ہو جائیں گے، جنت کی بھی ضمانت ہے گویا کہ۔ تو اب دیکھیں، انسان کے لیے دو ہی سب سے بڑی باتیں ہوتی ہیں دنیا میں۔ انسان کے لیے رزق بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں پریشانی نہ ہو، اور آخرت میں ایک مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ تو اب اس حدیث کے مطابق، حدیث بھی صحیح ہے، فرمایا کہ اللہ ضامن ہے، ان میں سے ایک بندہ رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، جو نکلا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، فہو ضامن علی اللہ، اللہ اس پر ضامن ہے، حتی یتوفاہ، کہ یا تو اللہ اس کو فوت کر لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، یہ ہو گیا ماتو کفو، اگر مر گیا تو اللہ کافی ہے، یہ ہو گیا کہ فوت کرے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، او یردہ بما نالا، یا اس کو لٹائے گا جو اس نے حاصل کیا اجر اور غنیمت۔ تو یہ دنیا کی بات ہو گئی کہ دنیا میں رزق ہے تو وہ اللہ اس کو غنیمت کی شکل میں دے گا، یا اجر قیامت کا اس کو، تو او یردہ، یا اس کو لوٹائے گا بما نالا، جو اس نے حاصل کیا اجر اور غنیمت کے ساتھ۔ ورجل، اور ایک وہ بندہ، اللہ اس کا بھی ضامن ہے، راح الی المسجد، جو مسجد کی طرف چلا، مسجد کی طرف چلا، فہو ضامن علی اللہ، اللہ اس پر ضامن ہے۔ ورجل، اور ایک وہ بندہ داخل بیتہ بسلام، جو اپنے گھر میں سلام کے ساتھ داخل ہوا، گھر میں داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم بولتا ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ، اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان کی عادت بنا لے کہ گھر میں داخل ہونا ہے یا کسی کمرے میں داخل ہونا ہے گھر کے، تو السلام علیکم کہہ کے۔ تو اب دیکھیں ضمانت کیا ہے، ان عاشوا روزی کو و ان ماتوا کفوا، زندہ رہیں گے تو رزق کی ضمانت ہے، اور وفات ہو گئی تو معافی کی ضمانت ہے۔ تو برجل دخل بیتہ بسلام، جو سلام کے ساتھ، یعنی السلام علیکم کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو اس پر بھی اللہ ضامن ہے۔ اگلی روایت ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من خرج من بیتہ متطہرا،
جو اپنے گھر سے نکلا طہارت حاصل کر کے باوضو ہو کے الی صلاۃ مکتوبۃ فرضی نماز کے لیے، نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، فَأَجْرُهُ تو اس کا اجر کا اجر الحاج المحرمی، اس حاجی کی طرح ہے، المحرمی جو احرام باندھنے والا ہے، وہ احرام باندھ کے حاجی جو حج کے لیے گیا ہے تو اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ حج کا اجر، تو اس کا اجر بھی ویسے ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے وضو کر کے آنے، وہ محرم احرام باندھ کے حج کرنے والا اس کو اجر ملتا ہے۔ تو گویا کہ حج کا اجر، یہ 5 نمازیں ہیں تو 5 بار دن میں حج کا اجر یہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ اور جو نکلا چاشت کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، یہ نماز اشراق، اس کے لیے نکلا، اسی کے لیے چاشت کا لفظ بھی بولتے، تو پھر اس کے لیے کہا ہے تسبیح الضحیٰ، ضحیٰ کی تسبیح، تو چونکہ اس میں تسبیح اللہ کا ذکر ہے نا اس میں، اسی لیے اس کو تسبیح الضحیٰ کہا ہے۔ تو ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلا، لا ينسبہ الا ایاہ، نہیں اس کو کوئی چیز کھڑا کرتی مگر یہی، ٹھیک ہے، اس کو صرف یہی مقصد لے کے گیا ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ فاجرہ کاجر المعتمر، تو اس کو عمرہ کرنے والے کا اجر ہے۔ وصلاۃ علی عصر صلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، لا لغو بینہما، جب درمیان میں کوئی لغو نہ ہو، کوئی بہودہ کام نہ ہو، گناہ نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایک نماز پڑھی ہے، مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، نیکی کے کاموں میں مشغول ہے، حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کتاب فی علیین، یہ علیین میں یہ امر اس کا لکھا جاتا ہے۔ علیین وہ جگہ یا وہ صحیفہ کہ جہاں نیک لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، تو وہ دفتر، ان الابرار، وہ قرآن مجید میں ہے کہ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، یہ وہ دفتر ہے، وہ جگہ جہاں اعمال لکھے جاتے ہیں، جہاں مقرب فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ علیین جو ہے، جو نیک لوگوں کا نام اعمال جہاں رکھا جاتا ہے، تو وہاں اس کا یہ عمل، یعنی اس کا بھی عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اس کو حاصل ہوگا۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو فرتعوا، کھا پی لیا کرو، لفظی ترجمہ ہے چر لیا کرو، تو کھانا پینا مراد ہے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی، وما ریاض الجنہ، جنت کے باغات دنیا میں وہ کون سے ہیں؟ جنت کے باغات میں ہم دنیا میں کیسے جا سکتے ہیں؟ فرمایا المساجد، یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر، یہ جنت کے باغات ہیں۔ یہ روایت ویسے ضعیف ہے۔ قیل ومرتع یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے نبی پھر اس میں کھانا پینا کیا ہے؟ مسجد میں کیا کھائیں پیئیں؟ کہ آپ نے کہا جب جنت کے باغات سے گزرو تو کھا پی لیا کرو، تو مسجد میں کیا ہوتا ہے کھانے پینے کے لیے؟ فرمایا وہاں اللہ کا ذکر گویا کہ غذا ہے، کھانا پینا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات، یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ غذا ہے، یہ کھایا پیا کرو۔ تو اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ کلمات جو ہیں ان کی اجر، ان کی فضیلت، اور پھر نمازوں کے بعد ان کلمات کا پڑھنا، وہ دیگر احادیث سے جو چیز ثابت ہے، تو یہ افضل ترین کلمات ہیں۔
وہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ میرے لیے میرا ناشتہ ہے، میری غذا ہے، اگر میں یہ نہ کھاؤں تو میں زندہ نہ رہوں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اتى المسجد لشيء فهو حظه، جو مسجد میں جس کے لیے آیا وہی اس کا حصہ ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے تو اس کو وہ ملا، وہ آخرت کے لیے آیا تو اللہ اس کو وہ کامیابی دے دیں گے، اور یہ صرف دکھلاوے کے لیے آیا ہے، شہرت کے لیے آیا ہے، لوگوں میں اپنی نیک نامی کو واضح کرنے کے لیے، مشہور معروف کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کا وہ حصہ ہے۔ تو جس مقصد کے لیے یہ آیا ہے اس کو وہی ملے گا۔ اگلی روایت ہے فاطمہ بنت حسین اپنی دادی حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہیں، روایت یہ ضعیف ہے کیونکہ فاطمہ بنت حسین یعنی حضرت حسین کی بیٹی یہ فاطمہ ہیں، انہوں نے اپنی دادی کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو حضرت حسین بچے تھے جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی ہے، تو ان کی بیٹی اپنی دادی کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس لیے روایت یہ ضعیف ہے، چونکہ فاطمہ یہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اپنی دادی جن سے بیان کر رہی ہیں ان کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا دخل المسجد، جب مسجد میں داخل ہوتے، صلی علی محمد، تو درود پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وقال، اور ساتھ یہ دعا پڑھتے، رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وفتح لی ابواب رحمتی کا، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، وَإِذَا خَرَجَ، جب نکلتے تو یہ پڑھتے، صلی علی محمد، درود پڑھتے، اب وہ درود ابراہیمی ہو یا دوسرے الفاظ میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو وہ بھی درود ہو گیا نا۔ وقال، ساتھ کہتے، رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وفتح لی ابواب فضلک، اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ رواہ الترمذی و احمد وابن ماجہ، روایت کو ترمذی احمد ابن ماجہ نے بیان کیا ہے، اور ان دونوں کی روایت میں یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے اور جب نکلتے تو کہتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا کہ درود پڑھتے بدلہ صلی اللہ علی محمد، وہ جو لفظ آئے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اس کی بجائے یہ الفاظ ہیں، تو ان الفاظ میں درود و سلام ہو گیا، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ وقال الترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں کہ لیس اسنادہ بمتصل، اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ بنت حسین نے فاطمہ الکبریٰ کو نہیں پایا، تب تو ان کے باپ چھوٹے سے تھے، جب وہ فوت ہو گئی ہیں تو کب وہ جوان ہوئے، ان کی شادی ہوئی، پھر یہ پیدا ہوئی، تو اس لیے سند اس کی ثابت نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ باقی وہ یہ دعا جو ہے وہ دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے، ان تناشد الاشعار فی المسجد، مسجد میں شعر گانے سے، اشعار اگر تو وہ اللہ کی توحید کے ہیں، رسول اللہ کی تعریف کے ہیں تو پھر تو حرج نہیں ہے، باقی یہ دنیاوی اور عربوں میں تو خاص طور پہ جو ہے وہ اشعار جب یہ لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہی وہ دوسرا تصور ہے، تو جیسے ہمارے ہاں وہ گانے کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ایک خاص تصور ذہن میں آتا ہے کہ جس میں گندے برے الفاظ ہیں، تو اللہ کے نبی نے روکا ہے اشعار پڑھنے سے، گانے سے مسجد میں، وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْإِشْتِرَاءِ، اور بے اور اشتراء، خریدنا اور بیچنا، مسجد میں خریدنے اور بیچنے سے۔ جہاں تک اشعار کی بات ہے تو ہم نے کہا کہ اگر تو وہ اللہ کی توحید پر مشتمل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی تعریف پر وہ مشتمل ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر لگا کے دیا تھا اور ساتھ یہ کہا تھا اللہم ایدہ بروح القدس، جب وہ کفار کے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار بولے تھے ان کا جواب دے رہے تھے
تو آپ نے باقاعدہ ممبر لگوا کے اور دعا کی تھی کہ اللہ ان کی روح القدس کے ساتھ مدد کر. اور ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسان جو ہے مسجد میں اشعار پڑھ رہے ہیں، تو ذرا گھور کے دیکھا ان کو. تو حضرت حسان کہنے لگے آپ مجھے روک رہے ہیں جبکہ جو آپ سے بہتر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی موجودگی میں جو ہے وہ یہاں اشعار پڑھا کرتا تھا. تو اگر وہ اس طرح کے اشعار ہیں جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہے، تو پھر حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ جو باقی اشعار ہیں، اسی طرح بے اور اشترا، خریدنا بیچنا مسجد میں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ خریداری کے لیے نہیں ہے. ہم حدیث پڑھ رہے تھے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے، ان تنشد الاشعار فی المسجد، مسجد میں اشعار گانے سے، وعن البیع والاشتراء فیہ، اور مسجد میں خریدنے بیچنے سے. یہ اللہ کے گھر ہیں، کاروبار کی جگہ نہیں ہے، وہ بازار ہے، یہاں صرف اللہ کا ذکر. تو وَأَن يَتَحَلَّقَ النَّاسُ، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مسجد میں خریداری، خریدنا بیچنا، بعض لوگ مسجد میں چیز لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اعتکاف بیٹھے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے تو باہر سے گزرا کو بندہ پھیری والا، تو اس کو مسجد میں بلا لیا. تو نہیں، یہ بے شرع مسجد میں نہیں ہے. اسی طرح یہ پٹھان عام طور پہ وہ جو کہ ماشاء اللہ نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اپنا سامان ساتھ اٹھایا ہوتا ہے، وہ جوتے بیچنے والا، اسی طرح دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو نماز پڑھنے کے لیے آئے تو لوگوں نے مسجد میں ان سے چیزیں بیچنا، ان سے خریدنا شروع کر دی. تو یہ درست نہیں ہے، یہ معاملہ مسجد سے باہر جا کے. وَأَن يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور اس بات سے بھی روکا، أَن يَتَحَلَّقَ، کہ لوگ حلقے بنائیں، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے، فی المسجد، مسجد میں. تو وہ جمعہ کے دن گپے مارنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ویسے بھی ہو عام ایام میں بھی، اگر تو کوئی واعظ ہے اس سننے کے لیے بیٹھے ہیں، دین کی بات ہے، کوئی تعلیم ہو رہی ہے، وہ اکٹھے حلقہ تو وہ بھی ہوتا ہے، اس کو امانت نہیں ہے. لیکن یہ گپوں کے لیے اور تبصروں کے لیے جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے، تو پھر مسجد میں اس طرح حلقے بنا کے بیٹھنا وہ درست نہیں ہے. جی اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا رأیتم، جب تم دیکھو، من یبیع او یبتاع فی المسجد، کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیچ رہا ہے سامان یا خرید رہا ہے مسجد میں، مسجد میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو فقولوا، کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے، بد دعا دو اس کو. اور وَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم دیکھو، مَن يَنشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، جو گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے مسجد میں، فقولوا لا ردح اللہ علیک، تو کہو اللہ تجھے نہ لٹائے، اللہ کرے تجھے نہ ہی ملے. تو کسی انسان کے گم ہو جانے کا اعلان یہ اور چیز ہے، چونکہ یہ کوئی سامان نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، تکریم انسانی ہے. اسی طرح خیر خواہی کا کوئی اعلان ہے جو جس کا تعلق رفاہ عامہ سے ہے، جیسے بعض اوقات وہ اس طرح کا کوئی اعلان کر دیا جاتا ہے، یا کوئی دینی پروگرام ہے اس کا اعلان ہے، تو وہ چونکہ دنیا میں نہیں آتا نا، خرید و فروخت میں جو دنیا داری میں آئے گا. تو اس طرح کا کوئی اعلان کر رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ تازہ گوشت مل رہا ہے، اور فلاں جگہ پہ فلاں چیز دیہاتوں میں، تو اس سے چھوٹے چھوٹے اعلان بھی ہوتے ہیں. تو جب ایسا سنو کہ وہ اعلان کر رہا ہے میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، جس کو ملی ہو وہ مجھے اطلاع کر دے، مجھے بتائے، مسجد میں یہ اعلان ہو رہا ہو، فقولو، تو کہو، لا ردح اللہ علیک، اللہ تجھے وہ نہ لٹائے، اسے بھی بد دعا دو. اگلی روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے، ان یستقاد فی المسجد، کی مسجد میں قصاص لیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قصاص لیں گے مسجد میں خون بہے گا، تو اس میں مسجد
کہ جو ہے اس میں گندگی پھیلے گی، تو یہ مسجد کی جو ہے وہ طہارت کے خلاف بات ہے، اس لیے روکا ہے۔ وَأَن يُنشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، اور اس میں اشعار گائے جائیں، اس سے بھی روکا ہے، یہ بات ہم ابھی بیان کر چکے۔ وَأَن تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ، اور اس میں حدود قائم کی جائیں مسجد میں، اس سے بھی روکا ہے، یہ بات بھی اوپر بیان ہوگی۔ قصاص ہو یا حدود ہو، قصاص تو وہ فوری بدلہ ہے نا، اور حدود جو اللہ شریعت نے وہ سزائیں مقرر کر دی ہیں، کہ جیسے چوری کی حد کیا ہے، وہ ہاتھ کاٹنا، اسی طرح جو ہے وہ تہمت لگاتا ہے تو حد کیا ہے، اس کو کوڑے مارنا، وہ حدود ہے۔ اور قصاص جو ہے وہ بدلہ ہے، کہ جیسے قتل کو جو ہے وہ قاتل کو بدلے میں قتل کرنا۔ تو یہ نہ قصاص ہو، نہ حدود ہوں مسجد میں، اور نہ ہی اشعار گائے جائیں۔ اگلی روایت ہے، حضرت معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے نہا روکا ہے، انہاتین الشجرتین، ان دو درختوں سے، یعنی ان کی جو ہے وہ یہ آگے آ رہا نا کہ لہسن اور پیاز، اب اس کو درخت کہا، حالانکہ زمین میں اگتے ہیں، ہم عام طور پہ اس کے لیے درخت کا لفظ نہیں بولتے۔ تو ان دو درختوں سے، یعنی البصل والثوم، یہ کچا کوئی انسان پیاز کھائے یا لہسن کھائے تو چونکہ اس سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، تو فرمایا من اکلہما، جو ان کو کھائے، فلا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ جائے۔ تو اب اگر لہسن اور پیاز کھانے سے جو کچھ بدبو آتی ہے، ایسے شخص کو روکا ہے، تو جو سگریٹ پیتا ہو اس کی بدبو تو اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، تو کیا یہ ممانت اس کے لیے نہیں ہوگی؟ ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی ہوگی۔ وقال، فرمایا ان کنتم لابد آکلیہما، اگر تم لازمی کھانے والے ہو، لازمی تم نے کھانا ہی ہے، فامیتوہما طبخا، تو اس کو پکا کے مار لو، اس کی وہ بدبو ختم ہو جائے گی پکنے سے، پھر کھاؤ۔ تو کچا کھاؤ گے اور منہ سے بدبو آئے تو ایسے نہ ہو، ہاں اگر وقت اتنا موجود ہے، پتہ ہے کہ نماز میں اتنا وقت ہے کہ وہ بدبو ختم ہو جائے گی، تو پھر ٹھیک ہے، کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عمومی بھی، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس چیز سے انسان اذیت محسوس کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو انسان کے منہ سے بدبو آتی ہو، مسواک ہی نہ کرتا ہو، ساتھ کھڑا ہونا مشکل ہو جائے، لوگ جو ہے اس سے بھاگتے ہوں، تو یہ چیز بھی اسی طرح ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہے تو دوسروں کو جو ہے وہ اذیت نہ ہو، بلکہ جو ہے وہ توجہ اس کی اللہ کی طرف رہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے ناک کو ہی جو ہے وہ سکیڑتا رہے اور ڈھانپ کے رکھے کہ اس کی بدبو سے مجھے ساتھ کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، الارض کلھا مسجد، ساری کی ساری زمین مسجد ہے، یعنی اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جہاں ٹائم ہو جائے، تو لازمی نہیں ہے کہ مسجد ڈھونڈو۔ باقی امتوں میں یہ نہیں تھا، وہاں وہ خاص مخصوص جگہ ہیں، وہاں ہی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن اس امت کے لیے وہ خاص طور پہ اعطیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک یہ ہے، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے، سوائے قبرستان کے، مقبرہ، قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ سامنے قبر ہے، اس کو سجدہ ہوگا، تو اس لیے قبرستان میں نہیں۔ والحمام، اور حمام میں، جو اس دور میں وہ جگہ ہوتی تھی نہانے کی، وہاں بھی گندگی ہوتی تھی، تو وہاں بھی نہیں پڑھنی۔ رواہ الترمذی و ابو داود والدارمی، روایت کو ابو داود، دارمی اور ترمذی نے بیان کیا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا وہ حمام بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ نہانے کی جگہ میں تو کوئی نہیں پڑھے گا، لیکن دکان کے اندر پیچھے بعض اوقات جگہ بنائی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ خاص اس وقت جو تھے نا اس میں گندگی اور اوریانی سب کچھ ہوتا تھا، تو اس سے روکا ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں،
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے روکا ہے کہ نماز پڑھی جائے، این یصلی، کہ نماز پڑھی جائے، فی سبعۃ مواطن، 7 مقامات پر، 7 مقامات پہ نماز پڑھنا منع ہے، فی المزبلۃ، یہ ہے کوڑا کرکٹ کی جگہ، ٹھیک ہے، جس کو ہم پنجابی میں روڑی کہتے ہیں نا، والمجزرۃ، اور مذبح خانہ، ٹھیک ہے، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں بھی وہ لید اور گندگی سب کچھ ہوتا ہے، والمقبرہ، اور قبرستان، وقارعۃ الطریق، اور رستے کے درمیان میں، کیونکہ رستے کے درمیان میں پڑے گا تو لوگوں کو اذیت ہوگی، رستہ بند کر دو جی، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پروگرام کرنا ہے، رستہ بند کر دو، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ یہ اگرچہ روایت یہ ضعیف ہے، لیکن یہ مانا کہ لوگوں کو اذیت نہ دی جائے، انسان جو ہے وہ جتنی ممکن ہے وہ کوشش کرے کہ ان کے لیے اذیت کا باعث نہ ہو۔ بعض اوقات ہاں ضرورت آ جاتی ہے پیش کہ مسجد چھوٹی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے، باہر جو ہے صفیں بچھا دی، لوگ نماز پڑھ لیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور ایک ہے مستقل جو ہے وہ بند کر دو ایک دن کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، آج ہمارا پروگرام ہے، دونوں طرف سے رستہ بند ہے، تو یہ لوگوں کو اذیت کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا وفی الحمامی، حمام میں، اس کا معنی بھی پیچھے ہو چکا، وفی معاطن الابلی، اور اونٹوں کے باڑے میں، اونٹوں کے باڑے میں اس لیے کہ اونٹ جو ہے نا یہ سرکش جانور ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہاں انسان نماز پڑھے گا تو خدشہ ہی ہوگا، اونٹ وہ دور بھی ہے تو اس کی توجہ اسی طرف ہوگی، کہیں میرے قریب تو نہیں آ رہا، کہیں مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا، تو پھر نماز کی طرف توجہ ہوگی نہیں اس کی۔ فوق ظہر بیت اللہ، اور بیت اللہ کی چھت پر، تو بہرحال نے بتا دیا کہ روایت یہ ضعیف ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، صلو فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ جو ان کا گوبر ہے نا، لید وغیرہ، وہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اونٹوں کے باڑے میں روکا ہے، اور وہاں سبب نجاست نہیں بلکہ ان کا شریر ہونا ہے، کیونکہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بکریوں میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، چھوٹا جانور ہے، اگر وہ مثلا آ کے وہ کیا کرے گی، ٹکر مار بھی لیتی ہے تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے انسان کو کہ انسان اس میں جو ہے وہ پوری توجہ نماز سے ہٹ جائے اور اس طرف ہو، کیونکہ اونٹ تو جان تک لے لیتا ہے، تو اس لیے یہ فرق ہے۔ سلو فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتے ہو، ولا تصلو فی اعقان الابل، لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، زائرات القبوری، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ یہ روایت ضعیف ہے، سند اس کی بعض روایتوں میں ہے زوارات القبور، جو کثرت سے زیارت کرنے والی ہیں ان پر۔ تو شروع میں تو روکا گیا تھا قبرستان جانے سے، لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی، اسی لیے اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے نا عورتوں کا قبرستان جانا، اس سے منع کرنا، وہ منسوخ ہے، اور اس کی کئی اس کے دلائل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کی قبر پہ گئی ہیں، پھر خود جہاں رہی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہاں اللہ کے نبی، پھر اپنا باپ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ دفن ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہ رات کو جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار رات اللہ کے نبی اٹھے، آپ جا کے وہ جو قریب ہی قبرستان تھا، ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے، وہاں آپ گئے اور سجدے کی حالت میں تھے، تو پیچھے سے بھاگ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گئی ہیں،
اگر وہ منع ہوتا تو اللہ کے نبی کہہ دیتے کہ تم آئی کیوں یہاں، تمہارے لیے تو جائز ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ اب عورت بھی قبرستان جا سکتی ہے بشرطے کہ وہاں جزا فضا رونا پیٹنا وہ نہ کرے۔ اور اس کی مزید دلیل ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی بہن، ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ وہ آئی ہیں، تو پہلے آپ نے روکا ہے، لیکن جب انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں کوئی رونے پیٹنے کے لیے نہیں آئی، تو جب انہوں نے اعتماد لایا کہ میں یہاں وہ خلاف شریعت جو ہے وہ رونا پیٹنا، بین کرنا، نوحہ کرنا، ایسا کچھ نہیں کروں گی، تو پھر ان کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ تو اس لیے عورتیں اب قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن شریعت میں جو آداب بیان ہوئے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو یہاں یہ ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، بل متخذین علیہ المساجد، اور اس پر مسجدیں بنانے والے، جو قبروں پر وہ آگے مزار، بڑی بڑی عمارتیں مسجدیں بن جاتی ہیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، داتا صاحب جانا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اسی طرح فلاں دربار پہ جانا ہے۔ تو وہ حدیث میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ یہ سفر کرنا عبادت کی نیت سے کہ وہاں جانا خاص اجر ہو، باعث ثواب ہو، یہ درست نہیں ہے۔ وسرج، اور اس پر دیے جلانے والے، جو ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی معروف ہے، چراغاں جو کیا جاتا ہے کہیں میلوں کے موقع پر، اور کبھی جو ہے وہ ہر جمعرات کو کسی جگہ پر، یا عموماً قبر کے اوپر جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے دیا، تو ایسا کرنے والوں پہ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان حبرا من الیہودی، ایک یہودی عالم تھا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ای البقاء خیر، زمین کا کون سا ٹکڑا، بقا کون سا ٹکڑا سب سے بہتر ہے؟ ساقط عنہ، اب خاموش ہو گیا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور فرمایا اسکت حتی یجیء جبریل، میں خاموش رہوں گا جب تک جبریل نہ آ جائے۔ تو فسقط، تو آپ خاموش ہو گئے، تو پھر جبریل آئے، فسأل، آپ نے پوچھا، تو اس نے کہا جی مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی جیسے آپ کو پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں، ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، لیکن میں اللہ رب العالمین سے پوچھوں گا۔ ثم قال جبریل، پھر جبریل آئے دوبارہ تو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی دنوت من اللہ، میں اللہ کے اتنا قریب ہوا، دنون اتنا قریب ہوا، ما دنوت منہ قط، تو میں کبھی اتنا قریب نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کیف کان یا جبریل، جبریل کیسے، کتنا قریب ہوئے؟ تو کہ لگے کان بینی و بینہ، اللہ کے نبی میرے اور اللہ رب العالمین کے درمیان 70,000 حجاب من نور، 70,000 نور کے پردے حائل تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا شر البقاء اسواقها، بدترین جو ٹکڑے ہیں، جگہ ہیں، وہ بازار ہیں، اور بہترین جو ٹکڑے ہیں زمین کے جو اللہ کو پیارے ہیں وہ مساجد ہیں۔ تو احب البلاد الی اللہ مساجدها، سب سے پیاری جگہ اللہ کے ہاں وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں وہ بازار ہیں، کیونکہ وہاں جھوٹ فریب سب کچھ ہوتا ہے، اور یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ رواہ ابن حبان فی صحیح عن ابن عمر، اس روایت کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے بیان کیا ہے۔ جی اگلی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ نے فرمایا، من جاء مسجدی ھذا، جو میری اس مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں، لم یأتی الا لخیر، وہ نہیں آیا مگر خیر کے لیے، یتعلمہ،
اس کو سیکھنے کے لیے، او یعلمہ یا سکھانے کے لیے، یعنی خیر کی آگے تفصیل ہو رہی ہے۔ وہ خیر کیا ہے؟ یا تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، حدیث سیکھنے سکھانے کے لیے۔ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، جیسے اس کا سفر مبارک ہے، یہ بھی ویسے ہی ہے۔ وَمَنْ جَاءَ، اور جو لِغَيْرِ ذَلِكَ، اس کے علاوہ آتا ہے کسی دنیاوی مقصد کے لیے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الرَّجُلِ، وہ اس آدمی کے مقام پر ہے، اس کی جگہ ہے، يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ، جو کسی دوسرے کے سامان کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ مسجد میں تو انسان اس لیے آتا ہے نا، اللہ کی رضا لینے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جس کا مقصد دنیاوی ہے تو پھر وہ کسی کے سامان کو وہ انسان جو ہے نا، وہ اس کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے کہ یہ میرا نہیں۔ تو یہ بھی حسرت بھری نگاہوں سے، یہ ویسے ہی مایوس ہے، یہ ویسے ہی جو ہے محروم ہے اللہ کی رحمت سے، یہ دیکھتا رہ گیا اور وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تقسیم ہو گئی۔ تو اب یہ حکم جو ہے یہ صرف مسجد نبوی کا نہیں ہے، ہر مسجد کا یہ حکم ہے، لیکن وہ خاص چونکہ شان تھی مسجد نبوی کو، اسی لیے تخصیص کر کے وہ کہا ہے جو میری مسجد میں آیا، ورنہ اللہ کے گھر جس مسجد میں بھی جائے گا یہی حکم ہے اس کا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو مرسل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا، یکون حدیثہم فی مساجدہم، مساجد میں ان کی باتیں ہوں گی، فی امر دنیاہم، دنیا کے معاملات کی، دنیاوی باتیں مسجد میں آ کے کریں گے، سارے تبصرے، سیاست، ٹھیک ہے، اور وہ غیبتیں مسجد میں کریں گے۔ فلا تجالسوہم، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو بھی نہ۔ فلیس للہ فیہم حاجہ، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مسجد میں آ کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسجد میں آئیں۔ تو یہ ناپسندیدہ ہے، گناہ کی بات ہے کہ انسان اللہ کے گھر میں مسجد میں آئے اور پھر دنیاوی بات کرے۔ جی بس یہاں تک نماز قریب ہے، ابھی کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں۔